السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے اہم کام ہماری زندگی میں جب ہم دنیا میں آ جاتے ہیں اور میچور ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا مالک ماننے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا متبوع ماننے کے ساتھ، اپنا امام، اپنا نبی ماننے کے ساتھ ان کی تعلیمات پر غور کر کے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا۔ ایک عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بہترین ماں بننے کے لیے بھیجا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوشش کر کے جہاں چھوٹی عمر میں بیٹی ہو تو ماں باپ کی بہترین خدمت کر کے جنت بنائے، بڑی عمر کی ہو، شادی شدہ ہو جائے تو شوہر کی خدمت کر کے جنت بنائے، بچے ہو جائے تو ماں بن کے بچوں کی خدمت کر کے جنت بنائے، بہن بھائی ہو اور یہ ان کی بڑی ہو یا چھوٹی ہو تب بھی ان کی خدمت کر کے جنت بنائے۔ ہر انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے، کسی نہ کسی کام کے لیے، اس کی کوئی جاب ڈسکرپشن ہے۔ اسی طرح ایک مرد یہ سوچے کہ جب وہ چھوٹا ہے تو ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی جنت بنائے، بڑا ہو جائے تو کمائے اور باہر سے کھانا پینا، رہنا سہنا، پہننا اڑنا ان سب کا بندوبست کرے، ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کے لیے کرے، بہن بھائی ہیں تو ان کے لیے کرے، اولاد ہے تو اس کے لیے کرے، بیوی ہے تو اس کے لیے کرے، اور رشتہ داروں میں، سسرالیوں میں جہاں جہاں ضرورت محسوس ہو سب کی کرے۔ کوئی پابندی نہیں ہے اس پر کہ وہ اس کی کرتا ہے تو ان کی نہ کرے۔ اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں سب کے بارے میں وہ غور کرے، فکر کرے، احساس کرے۔ بس زندگی کل اسی کا نام ہے کہ ہر انسان دنیا میں صرف خدمت کرتا رہے، اپنے کام کو پوری طریقے سے ادا کرتا رہے، یہ بندوں کے حقوق سے متعلق لگا رہے، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی میں شریعت کے مطابق اپنے اللہ کے معاملے میں جو حقوق ہیں ان سب کی بھی ادائی اچھے طریقے سے کرتا رہے، نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، حج وغیرہ ہو۔ تو یہ اس کا ایک زندگی کا پیکج ہے جس کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ اس کی بندگی ہے کہ وہ ٹریک پہ رہے، حرام سے بچے، حلال کو اچھی طریقے سے سارے فرائض کو پورا کرے، کمائے طریقے سے خدمت کرے۔ تو عورت اپنے دائرے میں یہی کام کرے اور جنت بنائے، مرد اپنے دائرے میں یہی کام کرے اور جنت بنائے۔ بس ظاہر بات ہے کاموں کی نوعیت مختلف ہے۔ اب ایک نقصان ہمیں جاہل ہونے کا یہ ہوا کیونکہ ہم نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا 70-80 سالوں میں۔ پڑھنا لکھنا ہماری زندگی کا مقصد نہیں رہا، دین کو پڑھنا، بلکہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے زیادہ کمانا یہ مقصود بنا۔ چنانچہ ہر گھر میں اب لوگ دنیاوی تعلیم پر جتنا زور دیتے ہیں دینی تعلیم کا تو سوچتے بھی نہیں، بلکہ پورے پورے خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایک بندہ بھی عالم نہیں ہوتا، دین کی طرف اس کی تعلیم نہیں ہوتی۔ وہ جو عالم کہیں اتفاق سے ہو بھی جائے تو وہ بھی ساری کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طرح دنیا کما لے۔ یعنی جو صحیح مقصد تھا اس سے ہم سب بہت زیادہ دور ہو گئے۔ اب نتیجہ یہ کہ ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہو جس میں ہمیں دنیا بنتی بھی نہ ملے۔ وہی عورت جہاز میں 50-100 مسافروں کو کھلانے پلانے میں، یا نرس ہو کر 10-12 مریضوں کو نہلانے دھلانے میں، ان کو دوائیں کھلانے میں، ان کی خدمت کرنے میں، چونکہ پیسہ حاصل کر لیتی ہے تو فخر سے، شوق سے، دل سے روزانہ اٹھ کے تکلیف پریشانی ہو تب بھی، کوئی منع کرے تب بھی خوش ہو، تب بھی کوئی واہ واہ کرے تب بھی جاتی ہے اور آتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اس کو کچھ پیسہ مل رہا ہے۔ جس کی ضرورت ہے وہ تو مجبور ہے، اس پیسے کے لیے اس کو چاہیے تو وہ تو کرتی ہی ہے۔ جس کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی کر رہی ہے، رات کی شفٹیں بھی کرتی ہے، رات میں جاگتی ہے، دن میں بھی کرتی ہے، 12-12 گھنٹے کی بھی شفٹ کر لیتی ہے، دکان پہ ہے تو ٹل پہ بیٹھ کے سارا دن گزار دیتی ہے، کئی گھنٹے کام کر کے، اس لیے کہ اس کو اس کا ایک نتیجہ دنیاوی طور پر نظر آ رہا ہے۔ لیکن خدمت کرنا، بندوں کے لیے جان لگانا، وہاں چونکہ اس کا اجر نظر نہیں آ رہا، صرف کتابوں میں ہے یا علماء سے سن لیا ہے یا بڑوں سے سن لیا ہے، میں نے بتا دیا تھا، بس اتنا پتہ ہے، معلوم تو ہے، لیکن دیکھا نہیں ہے۔
اس پر اعتقاد ویسا نہیں ہے، ان وعدوں کو کیونکہ پرکھا نہیں ہے، ان کا فائدہ نظر نہیں آیا ہے، اس لیے یہ کام ہلکے لگتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ماں ہونا، بچوں کو پالنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کی جتنی اپریسیشن کی جائے اتنی کم ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مرد حضرات بھی اس بارے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ بیویوں کو الٹا تانا دیتے، تم کرتی کیا ہو گھر میں سارا دن؟ بچے خالی تمہیں پالنے اور کرنا کیا ہوتا ہے؟ بچے تو آدھا وقت وہاں ہوتے ہیں اور آدھا وقت تو اسکول میں ہوتے ہیں اور آدھا وقت تو ٹیوشن میں ہوتے ہیں، یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تم کیا کرتی ہو؟ اور ان کو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ خاندان، محلہ، پورا گھرانہ اور پوری دنیا اسی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے اور ترقی کرتی ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی، کہ جب ایک ماں اپنے بچے کی تربیت صحیح طریقے سے کر دے۔ اسی لیے وہ 4 عورتیں جن کو دنیا کی عورتوں کی سب سے بڑی اعلیٰ درجے کی عورت قرار دیا گیا ہے، جن کو امام کے لیے کامل قرار دیا گیا ہے حدیث رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے؟ وہی ہے مریم علیہ السلام، کہ جو اپنے بیٹی کی خدمت کر کے اس کے دین میں اس کی مددگار بن کے صبح شام اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہے۔ وہ آسیہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پالتی ہے بچپن سے اور ان کی تربیت کرتی ہے، ان پر ایمان لاتی ہے، اپنے شوہر کے ظلم و ستم سہتی رہتی ہے، اس کے باوجود شکایت نہیں کرتی، اللہ سے ہی دعا اور تعلق بناتی ہے۔ وہی خدیجہ ہے جو اپنے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتی ہے، ان کے 7 بچوں میں سے 6 بچوں کی ماں بنتی ہے اور سب کو پالتی ہے، محنت کرتی ہے، اپنی تجارت سے جو پہلے کام کمایا ہوا تھا، مال کمایا ہوا تھا، وہ سب ان کے حوالے کرتی ہے، دین میں لگا دیتی ہے، ایسی قربانی دینے والی عورت۔ ادھر فاطمہ ہے جو بیت المال سے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام دے رہے ہیں، گھروں میں کام کرنے والے مل گئے ہیں، آسودگی ہو گئی ہے، حالات اچھے ہو گئے ہیں، لیکن ان کو اپنے ہاتھ سے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرنی ہے، چکی بھی پیسنی ہے، پانی بھی کھینچ کھینچ کے کنویں سے لانا ہے، گھر میں سارا کام کرنا ہے، غربت ہے، مشکلات ہیں، 2 چھوٹے بچے ہیں، ان کو پالنا ہے، جان لگا دینی ہے، ان کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ وہ دنیا کے لیے مثال بنے۔ یہی کرتی ہے، شکایت نہیں کرتی، لگی رہتی ہے۔ 4 عورتیں اپنی زندگی کو خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہیں اور ان کو کامل ترین عورت کہا گیا۔ اور ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمیں یہ کام جس میں بچے پالنا، گھر سنبھالنا، گھر میں بیٹھنا، تم کرتی کیا رہتی ہو سارا دن؟ وقت ضائع کیا تم نے۔ تو شوہر تو یہ کہتے ہی ہے، عورتیں بھی یہی سمجھنے لگی، ان کو بھی اس بات کی قدر نہیں رہی۔ وجہ اس کی ہے کہ دین ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے ماں ہونا اتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعزاز ہے، تبھی تو اس ماں کو 3 درجے، پہلا درجہ مل گیا، چلو دوسرا شوہر کا یعنی باپ کا ہوتا نہیں، باپ چونکہ باہر محنت کرتا ہے اس لیے اس کا وہ کام اہم تو ہے، اسی لیے بیوی کو اس کی اطاعت کرنے کو کہا ہے کہ مال خرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کو فزیکلی اتنا اسٹرانگ بنایا ہے کہ وہ باہر یہ سارے کام کر سکتا ہے، کر کے آتا ہے، تھک جاتا ہے تو گھر میں اس کی بیوی اس کی مدد کرتی ہے، کھلاتی پلاتی ہے، بندوبست کرتی ہے، اس کو خوش رکھتی ہے، گھر سمیٹ لیتی ہے، خیال کرتی ہے، تو دونوں اپنے اپنے دائروں میں خدمت میں لگے ہوئے ہیں، گھر بہت اچھا چلتا ہے اور چلتا رہا ہے 1400 سال سے، تو یہی ہوتا رہا، بلکہ ہزاروں سال اس سے پہلے بھی۔ لیکن اب ہمیں ان چیزوں میں لطف نہیں آتا، ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں ان کی قدر معلوم نہیں ہے، اس لیے دل بھی دکھتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، جھنجھلاہٹ بھی ہوتی ہے، بچوں پہ غصہ کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں پریشانی میں ہوں، حالانکہ یہ پتہ ہو کہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کو دین کی تعلیم دیتی، اپنی تعلیمات جو میرے پاس ہیں وہ بتاتی، میرے سمجھانے بتانے سے تو شاید ہی کوئی ایمان میں آتا، میں کس کو کنورٹ کر سکتا ہوں؟ اللہ ہی ہدایت دیتے، میرے تو اختیار میں بھی نہیں ہے، صلاحیت بھی نہیں، مجھ سے کون سنے گا دین؟ میں کس کو اپنے دین پر لا سکتی ہوں؟ میں کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں اضافہ کر سکتی ہوں؟ مجھے تو موقع ہے نہیں، باہر نکلنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، میں کہاں دین سیکھوں اور سکھاؤں؟ اس کا ٹائم کم ہے، جو بنیادی چیزیں معلوم ہے وہ سیکھتی ہوں، گھر میں پڑھ لیتی ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ نیک اور صالح اولاد، 3 بچے مل گئے، 2 بچے مل گئے، 5 بچے مل گئے، اگر میں نے ان کی تربیت اچھی کری اور ان پہ میں نے محنت کر لی
اچھی تربیت کی، محنت کر لی، خوب اچھی طریقے سے ان کو سنبھالا، یہ اچھے مسلمان، اچھے انسان بنے، تو یہ 3 بچے میرے ہاتھوں مسلمان بنے ہیں. ان کو مسلمان بنانے کا سہرا میرے ہاتھ ہے، اور یقینی ہے کہ میرے حوالے کر دیے گئے ہیں. ان کو تو مجھے بس خالی اب تراش خراش کر کے اعلیٰ درجے کا انسان بنانا ہے، جو میرے لیے قیامت تک کا صدقہ جاریہ بننے والے ہیں. ان کے بعد ان کی اولاد ہے، ان کے بعد ان کی اولاد ہے، سب کا ثواب مجھے ملے گا. ان کے دین پہ آنے پر تو میاں بیوی کے علاوہ گھر والوں کا تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہوگا، اصل تو ماں باپ کا سارا کنٹریبیوشن ہے. اتنی آسانی سے جنت کا پروانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تمہارے ذریعے اگر کوئی ہدایت پا جائے تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور مجھے یہ فری میں چانس مل رہا ہے اپنی اولاد کو دین میں لانے کا اور ان کی تربیت کرنے کا، اور مجھے یہ کھل رہی ہے بات، اس لیے کہ مجھے جنت نظر نہیں آ رہی، یا اس کا اعتقاد نہیں ہے، یا اس پر اعتماد نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو یہ سب کام ہلکے لگتے ہیں، اس پہ جھنجھلاہٹ ہوتی ہے. اور نہیں پتا ہو کہ وہ جو میں چمچہ ہلا رہی ہوں کھانا بنانے کے لیے، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، گھر والوں کے لیے، جس کے لیے بھی، اس خدمت کے نتیجے میں ہر چمچہ ہلانے پر مجھے کتنا ثواب مل رہا ہے. وہ پیاز کاٹتی ہوں اور آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور اس سے جو تکلیف پہنچتی ہے مجھے، ایک لمحے کو سی کر دیتی ہوں میں، اس تکلیف سے میرے کتنے گناہ دھل کے میرے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. محنت کرتے کرتے تھک کے آنکھ لگتی ہے، تھوڑی دیر لیٹ کے فوراً اٹھنا پڑتا ہے اس لیے کہ بچہ رو رہا ہے، تو اس سے میرا رب مجھ سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ مجھے اس کی قدر نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے طے کر کے جنت کا راستہ بنا رہے ہوں، مجھے اس میں کوفت ہونے لگے. اللہ مجھے نہلا دھلا کے، چمکا کے، اچھا کر کے جنت میں بہترین مقام عطا کرنے کا وعدہ فرما رہے ہوں. حضرت آسیہ علیہ السلام فرماتے کہ اللہ مجھے اپنے برابر میں ایک محل جنت میں تعمیر فرما دیجیے. اللہ قرآن میں لکھ کے بتاتے کہ یہ کہا ہے آسیہ نے. جب کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ یہ ہم تیار کریں گے. یہ ہے دعا کرنے والی. ہمیں دنیا ہی میں چاہیے وہ جنت. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کام نہ کریں. ہمیں بچے بھی نہیں چاہیے، اگر ہے اتفاق سے ایک آدھ ہو بس، اس کے آگے بات نہ کرو. اور جو ہیں بھی ان کی تربیت بھی خود ہی کرو. تم کرو، تمہارے اماں ابا کریں، محلے کی کوئی دائی کرے، میں بس تھوڑا بہت کروں، لیکن مجھے اس میں بہت زیادہ ہاتھ بتانے کی ضرورت ہے. مرد بھی یہی کرتا ہے کہ میں باہر کب تک کماتا رہو، تم بھی ساتھ میرے کماؤ. عورت بھی یہی کرتی ہے کہ میرے گھر کے کاموں میں تم بھی میرا ساتھ دو. دونوں مل کے کریں گے. میں بھی انسان ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو، گویا یہ کام جانوروں والا ہے، گویا یہ کام غیر اہم ہے، اس کی کوئی فضیلت برکت نہیں ہے. تو اس کی فضیلت و برکت ملتی بھی نہیں، اس لیے کہ نیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہی نہیں ہے. تب جھنجھلاہٹ ہی ہو. ایسے ہی ہے کہ وہی عورت، اس کو آپ بنا دیجئے نرسری کی انچارج، یا ایک نرسری میں وہ کام کرتی ہو، یا نینی بن جائے، دوسروں کے بچے گھر میں سنبھال رہے تھے. اس کو کوئی درد ہوتا ہے؟ اس کو بچے کے لیے کوئی کمپیشن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کو پتا ہے میری جاب ہے، اس کے بدلے مجھے پیسے مل رہے ہیں. اپنے بچے کو پالنے پہ تکلیف محسوس کرتی ہے، دوسرے کے بچے جا کے پالتی ہے کیونکہ اس میں پیسہ ملتا ہے، لیکن دل میں کوئی ہمدردی، درد، انسیت نہیں ہوتی. اس لیے کہ اسے زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا کہ وہ یہ کر کیا رہی ہے، کیوں بھیجی گئی ہے. یہ مقصد سمجھ میں آ جائے کہ مجھے خدمت کر کے اپنی جنت بنانی ہے، بندوں کے حقوق ادا کر کے، اللہ کے حقوق ادا کر کے، تو پھر کبھی چیزیں بھاری نہیں لگے، پھر تکلیف، کوفت، پریشانی نہ ہو. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم نے تو دین سمجھا ہی نہیں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھا نہیں. اب ہم برابری کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ زیادہ اچھا نظر آتا ہے. اچھا یہ جو باہر کام کر رہے ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، پیسہ کما کے بھی لاتی ہے، دیکھو اپنی مرضی سے گھومتی ہے، پاکٹ منی اپنی ان کے پاس ہے، ان کے یہ مزے ہیں، یوں ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں بہت اپیل کرتی ہیں. دیکھیں ان کو دنیا کے فائدے نظر آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آخرت کے جو نقصان ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو گھر میں رہنے میں دنیا کے نقصان نظر آتے ہیں. ہر ایک ڈگریڈ کرتا ہے. آخر پڑھائی کی تھی اور اس کو استعمال نہیں کر رہے ڈگری کو، تو لوگ تانے دیتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں کہ بھائی کماؤ، کیا کر رہے ہو، بے وقوفوں کی طرح بچے پالتی رہو گی. یہ آدمی اگر چھوڑ کے چلا گیا تو کیا کرو گے؟ تو وہ شخص اگر چھوڑ کے چلا جائے یا مر جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ تو اب وہ گویا یہی امید رکھتی ہے، یہ گمان رکھتی ہے، اپنے بچوں کو بھی اسی لیے پڑھاتی ہے، بچوں کو کہ کل یہ بڑے ہو کے اگر ان کا میاں اچھا نہ نکلا تو واپس آ جائیں گے تو اپنے طور پر انڈیپینڈنٹ اپنے پاؤں پہ تو کھڑی ہوگی. تو ایسی بےہودہ نیت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، ایسا گمان رکھیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بھی، حدیث قدسی میں. تو جیسا گمان کریں گے ویسا ہوتا ہے، پھر ہو جاتا ہے. شوہر چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے اور یہ سمجھتی کہ میں نے بہت سمجھداری کا کام کیا کہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر لیا، کماتی رہی، پیسہ میرے پاس آتا رہا، اب میں جو ہوں خود رہ سکتی ہوں. یہ مجھے چھوڑ دیا تب بھی کیا ہوا؟
لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں، اس کی بے برکتیاں کتنی ہیں آخرت میں، اس کے بارے میں جو کچھ وہ حاصل کر سکتی تھی وہ سب کا کتنا بڑا لاس ہے. لیکن آخرت تو مقصود ہے نہیں، وہ تو دیکھا جائے گا. تو اس لیے ہم دونوں طرف نقصان اٹھاتے ہیں، یہاں بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا اور وہاں بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو اپنی زندگی کا مقصد بھول جائے اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے، اس سے کیا سمجھا جائے کہ کیا کرے گا. وہ گھٹیا پن کی انتہا ہے اس کے ساتھ. اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو، کہ میں اس دنیا میں خدمت کیسے کر کے اپنی جنت بنا سکتی ہوں. لوگ کیا کیا کر کے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب بنا لیتے ہیں، اور ہم سے کچھ بنیادی کام نہیں ہوتے، وہ بھی اپنے جسم کا ٹکڑا، اپنی ہی اولاد، اس کی ہی خدمت ہمیں کھلتی ہے، اس لیے کہ اس کی اہمیت نہیں پتہ. اس کے لیے ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہاں یہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، بس بچے پیدا کر کے چھوڑ دیتے، کوئی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، خود کرنا ہوتا تو پتہ چلتا. تو اس ساری نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں میں ماں باپ کی قدر بھی پیدا نہیں کرتے. اس بچے کو آپ کی کیا قدر ہوگی، اس کو پتا ہو کہ میرے لیے یہ سارا انہوں نے جو کیا ہے دل سے نہیں کیا، چڑھ کے کیا ہے، کبھی ان کو اس پہ خوشی نہیں تھی، یہ تو مجھے چاہتے ہی نہیں تھے، تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں دنیا میں بھی آؤں. تو ایسا بچہ کیوں کر آپ سے انسیت محبت تعلق رکھے گا؟ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہائے ہمارے بچے ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں، تو کیوں سمجھیں گے؟ ہمیں انہوں نے نرسنگ ہوم میں ڈال دیا تو اسی یہی کرنا چاہیے انہیں، اس لیے کہ آپ نے انہیں کچھ نہیں سمجھا، آپ نے انہیں کبھی کوئی محبت نہیں دی، آپ نے ان کے بارے میں کوئی جذبہ اچھا نہیں رکھا، تو وہ آپ کے بارے میں بھی ایسا کریں گے. تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کو، اپنے مقصد کو خراب کر کے نقصان اٹھا رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں نا، یہ پرانے زمانے کی عورتیں، اماں دادیوں، ذرا ان سے پوچھیے، ان لوگ کے 10 12 بچے ہوتے تھے اور سنبھالتی تھیں، کبھی ٹینشن نہیں لیتی تھی ان باتوں کی کہ کیا ہو رہا ہے، کس بچے نے کیا کر دیا، جھنجھلاٹ نہ، اسی میں فخر محسوس کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے ماں بنایا، میں خدمت کر رہی ہوں، جنت بنا رہی ہوں، میری تو جنت ہے اس میں. لیکن اب ہمیں یہ سب کام گھٹیا، ہلکے، بےہودہ، بیکار اور باہر کیے جانے والے کام جس سے پیسہ مل رہا ہو وہ بہت اپیلنگ لگتا ہے. جو ہم اپنی زندگیوں کے مقصد کو بھول کے منفی کاموں میں لگ جائیں، ان کاموں میں لگ جائیں کہ جو زیادہ سے زیادہ جائز ہو سکتے تھے، برکت اس میں نہیں ہو سکتی تھی، ہم پھر بھی اسی کے پیچھے پڑیں گے. تو جو اپنے مقصد سے نکل جاتا ہے وہ تو خاک میں مل جاتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، ہمیں زندگی کا مقصد سکھا دے، اللہ اپنا کرم فرمائے. اسی طرح جب ہم یہ کام سارے کر رہے ہوتے ہیں اپنی جنت بنانے کے لیے، تو پھر اللہ اس میں خوب خیر کے راستے کھولتے ہیں. تو وہ بندہ جو ہماری مدد نہیں کرتا تھا اب کرنے لگتا ہے، کہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو بڑی جنت بنا رہی ہے، اس کے ساتھ میں بھی تھوڑا سا کنٹریبیوشن کر دوں. تو وہ دل سے کرتا ہے. ابھی تو ہم اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اپنا جذبہ دکھا کے کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی شوق ووق نہیں ہے، مجبوری میں کر رہی ہوں سارا کچھ، تم بھی کرو. تو کر بھی دیتا ہے تو دل سے نہیں کرتا، تو نہ اس کو فائدہ ہوتا ہے نہ ان کو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم کہیں بھی نہیں رہیں گے، نقصان اٹھاتے رہیں گے. مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھیں اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی عورتوں کی قدر کریں کہ وہ کتنے محبت، اطمینان اور اچھے طریقے سے آپ کے بچوں کو پالتی ہیں، اپنی بھی جنت بنا رہی ہیں، آپ کے لیے بھی خیر کے راستے کھول رہی ہیں. تو یہ سب سے بڑا کام ہے، ماں بننا اور اس کو بچوں کو پالنا، یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی خدمت ہے. امام بخاری نہ ہوتے اگر ان کی ماں نے ان کو اس طرح پالا ہوتا. ابا تو بہت بچپنے میں ان کے چلے گئے تھے. امام شافعی نہ بنتے، ان کی ماں نے ان کو پالا، ساری تربیت. ابا تو بچپن میں چلے گئے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا تو پیدائش سے پہلے ہی چلے گئے تھے، اماں بھی 8 سال کے بعد، بلکہ 6 سال کے بعد. تو سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماؤں کے ذریعے ایسی ایسی تربیت کرواتے ہیں، ایسے ایسے درجات ان کے بلند کرتے ہیں. ایسے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اماں نے پالا، ابا تو بہت بچپن میں چلے گئے تھے. یہ سارے لوگ ایسے ہی ہیں، اور ایسے ہزاروں لوگ ہیں، بڑے بڑے امام. اتنی ہزاروں عورتیں ہیں کہ جنہوں نے، جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ ساری عورتیں اس طرح سے بچوں کو انہوں نے پالا ہے کہ امام بنے ہیں دنیا کے. ان کو کسی نام کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جگمگا رہے ہیں. وہ آخرت کے لیے جو کام کرتا ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی مجھے جانتا ہے کہ نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، جانے نہ جانے کیا فرق پڑتا ہے، میرے رب جانتے ہیں، بس وہی کافی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، زندگی کا مقصد سمجھائے اور
فکر آخرت نصیب فرمائے.